بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ذی الحج مبارک ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ یہ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک مرتبہ پڑھ لو، آپ کا نصیب سینہ پھاڑ کر کھل جائے گا۔ ہر دعا جو آپ اپنے منہ سے نکالو گے وہ قبول ہوتی دیکھو گے۔ اللہ کے کرم سے اس تسبیح کو پھیرتے ہی آپ ایسا معجزہ دیکھو گے کہ ابھی تسبیح پوری ہوگی اور آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ آج ماہ ذی الحج کا 7واں دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ بس 1 سے 2 دن باقی رہ گئے ہیں حج کے آنے میں اور عید کے آنے میں۔ اس دن کو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن ضائع مت کرے۔ یہ جو آخری 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، ان میں آپ کو جو بھی عمل بتایا جائے، جو بھی تسبیح بتائی جائے، جو بھی ذکر و اذکار بتایا جائے، جو بھی وظیفہ بتایا جائے، اس کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ ان 2 سے 3 دن میں، ان آخری دنوں میں کیا پتا کون سا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کون سا ذکر و اذکار قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیں۔ کئی سالوں سے پریشان ہیں، مایوس ہیں کہ اللہ پاک میری سن لیں، تو دوستو یہ جو 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور آج کا یہ جو دن ہے، اس میں جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج میرے وہ بھائی، میرے دوست، میری بہنیں جو چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دے، جو اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اپنی نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں جیسے بھی آپ کے حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسے تسبیح کو پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، اپنی پریشانی کو لے کر، اپنے مقصد کو لے کر، اپنی حاجت کو لے کر، اپنے کسی بھی کام کو لے کر ایک تسبیح آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور اس میں جو عمل پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور غور سے سن لیں کہ اس تسبیح میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار آپ سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور اس ایک تسبیح کو پڑھ لینے سے اللہ پاک آپ کی مشکل سے مشکل کو آسانی میں بدل دے، آپ کے جتنے بھی ایسے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں ان کو چلا دے، جتنے بھی ایسے کام ہیں جن میں بندشیں لگ چکی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک چلا دے۔ اور میرے وہ بھائی جو اپنے گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کام کرنے کو نہیں مل رہا، اتنی مہنگائی کے دور میں گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ دوستو یہ تسبیح بہت ہی آسان سی ہے، اس کو آپ نے شاید پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، اس کا اثر آپ اسی وقت دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی تسبیح ختم ہوگی اسی وقت آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، جو کوئی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی درود آتا ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر جب آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تو اس پر آپ نے پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل۔ جب دوسری تسبیح کے دانے پر ہاتھ رکھنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل۔ آپ لوگوں نے اوپر والا تھوڑا سا حصہ تو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، بہت ہی مشہور ہے، وہ وظائف میں بتایا جاتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے اتنا پڑھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے یا وکیل اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے، اس کو لگا کر پڑھنا ہے۔ تسبیح کے جیسے جیسے دانوں کے اوپر ہاتھ رکھتے جائیں تو یہ پڑھتے جائیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وکیل یا وکیل۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور جب تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو پیار سے چوم کر، محبت سے چوم کر دونوں ہاتھوں میں رکھیں، اور وہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں، اور اللہ سے اس تسبیح کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو میں نے تسبیح پڑھی، جو عمل کیا
کیا اس کو قبول فرما کر میرے دل میں یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما دے، میرا یہ مقصد ہے اس کو پورا فرما دے، میری یہ مراد ہے اس کو پورا فرما دے۔ دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن پاک کا ایک چھوٹی سی لائن ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اور یقین کرے کہ قرآن پاک کا چاہے ایک لفظ کیوں نہ ہو اس میں بھی اتنی برکت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے ہر مشکل سے مشکل کام کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو میرے بھائی وظیفے پڑھ پڑھ کر، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور پھر بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں تو مایوس نہ بیٹھیں، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہیں، جتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں ویسے گناہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے نماز کے لیے مسجد میں جائیں، کیسے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں، ہم کیسے وظیفے پڑھیں، کیسے تسبیحات پڑھیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو فوراً چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ کر لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے وہ تمام بھائی جو آج مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا، ہمارا دل کرتا ہے خودکشی کر لیں، اس دنیا سے چلے جائیں، سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو لٹکا دیں، خود کو اس دنیا سے غائب کر دیں، اس طرح کی بہت سی باتیں وہ پریشانی میں آ کر، جذبات میں آ کر کر دیتے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ کیا آپ کو قرآن پاک کی باتوں پر یقین نہیں؟ کیا قرآن پاک کی آیات پر یقین نہیں؟ جب وہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی، آج کی ایک تسبیح پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جو آپ کے دل میں ہے وہ اللہ سے کہہ دیں، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔